انگریزوں نے 1857 میں 3 لاکھ قرآن کو جلایا اور 14,000 علماء حق کو شہید کروایا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ بات آپ کے علم میں ہے تو بہتر ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کی طرح بہت سے لوگ ہزاروں منتظر ہیں جن کے علم میں اضافہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے لازمی ان سے بات شیئر کرنی ہے۔ ایک سوال بھی آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ آخر 3 لاکھ قرآن کو کیوں جلایا ان انگریزوں نے، اور 14,000 علماء حق کو آخر ان نے کیوں شہید کیا، ان میں ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات واضح ہے کہ ان انگریزوں کو قرآن کی ان آیات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے نماز، روزہ اور حج کا حکم دیا ہے، بلکہ ان انگریزوں کو قرآن کی ان 750 آیات سے مسئلہ رہا ہے، اور ابھی بھی ان کو ان 750 آیات سے مسئلہ ہے جس میں اللہ پاک نے جہاد کو بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تمہاری کسی جماعت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں تو اس وقت تم نے جہاد کی کیا حکمت عملی تیار کرنی ہے۔ اسی لیے ان انگریزوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جو کتاب جہاد کا درس دے رہی ہے ہم اس کتاب کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم قرآن پاک کو ہم جلا کر رکھ دیں گے اور ہم پوری دنیا سے قرآن کو ہی مٹا دیں گے۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ان انگریزوں نے 3 لاکھ کے قریب قرآن مجیدوں کو شہید کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد ان انگریزوں کے لیے دوسرا خطرہ علماء حق رہ گئے جو کہ قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے، جو کہ مسلمانوں کو جہاد کا درس دیتے تھے۔ تو ان انگریزوں نے ان علماء کو چن چن کر پورے بر صغیر سے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ تھامس ایک تاریخ دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی بھی روڈ ایسی نہیں تھی جس کے سائڈوں پر جو بڑے بڑے درخت تھے اس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ انہوں نے پورے بر صغیر میں 14,000 علماء کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا، حتیٰ کہ لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے وہاں پر بھی علماء کو پھانسیاں دی گئیں۔ تھامس اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ میں دلی کا سفر کر رہا تھا جہاں پر میں نے ایک کیمپ میں پناہ لی، تو وہاں کیمپ میں اچانک بہت ہی لذیذ گوشت کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس خوشبو کی تعاقب میں گیا تو کیمپ کے ٹھیک پیچھے ہی جنگل میں نے کیا دیکھا کہ کچھ انگریزوں نے 40 علماء کو برہنہ حالت میں رکھا ہوا ہے اور ایک ایک کو پکڑ کے جلا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد کا درس نہیں دو گے، ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو، ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں کہ تم حق کے لیے آواز کو بلند کرنا چھوڑ دو۔ لیکن قربان جاؤں ان علماء پہ کہ یہی علماء حق تھے جنہوں نے انبیاء کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے اور جہاد کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وہ 14,000 علماء تھے جو کہ انبیاء کے وارث تھے، جنہوں نے انبیاء کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج ہمارے علماء اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھ رہے ہیں، جو کہ ایسیوں میں بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے بڑے بڑے پیٹ انہیں نکالے ہوتے ہیں، جو فلسطین کا نام نہیں لے رہے، جو اس وقت جہاد کو بیان نہیں کر رہے، جو اس وقت قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے باقی حقوق تو بیان کر دیں گے لیکن قرآن کی 750 آیات جو جہاد پر مبنی ہے وہ نہیں بیان کریں گے۔ کس کے ڈر سے؟ کیا ان کے ڈر میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ جو شخص فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، جون سا ملا اس وقت فلسطین کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کو موبلائز نہیں کر رہا، لوگوں کو باہر نکلنے کا درس نہیں دے رہا، لوگوں کو فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کا درس نہیں دے رہا، تو وہ اس وقت انبیاء کا وارث نہیں ہے بلکہ وہ اس وقت غلامی کا فرض ادا کر رہا ہے۔